السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو بہت اہم خبروں پہ مشتمل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک اچھی خبر دینا چاہوں گا کہ پیٹرول، آج جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے ابھی تک پیٹرول کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں وہ دو قسم کی خبریں ہیں۔ ایک تو یہ کہ پیٹرول کم ہوگا، اچھا خاصا پیٹرول کم ہوگا۔ جو اماؤنٹ بتائی گئی ہے وہ 5 روپے سے لے کر 19 روپے تک پیٹرول کے کم ہونے کے چانسز ہیں۔ اور دوسری خبر جو وہ یہ ہے کہ 3 سے 4 روپے پیٹرول کم ہوگا، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اگر ایسا پیٹرول 1 روپیہ بھی کم ہوتا ہے تو 2 مہینے میں یہ پہلی بار ہوگا کہ پیٹرول کم ہو رہا ہے، ورنہ پچھلے 2 مہینے سے یعنی 15 دنوں کے بعد پیٹرول چینج ہوتا ہے، تو ہر 15 دن بعد پیٹرول تھوڑا سا اوپر ہی جا رہا تھا۔ خاص طور پہ پاکستان میں ہم لوگ منافقت، جھوٹ، دھوکہ دینے کے ساتھ ساتھ دوسرے کو نیچے دکھانا، اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کرنا، اور کسی کو ہمارے فائدے میں کوئی بھی نقصان ہو تو ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، اور اس کے علاوہ اپنی پاور اور اپنی طاقت کا دوسروں پہ روب ڈالنا، اب یہ ہمارے ہر بندے کا مزاج بن چکا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے 28 تاریخ کو جاوید چودھری کے پروگرام میں، آپ کو پتہ ہوگا اس پر میں بھی ایک ولاگ کر چکا ہوں، شیر افضل مروت جو کہ وکیل ہیں پی ٹی آئی کے، اور ڈاکٹر عفان اللہ جو مشاہد اللہ کے بیٹے ہیں، جو کہ وفات پا چکے ہیں، نون لیگ کے سینیٹرز، اور ان کی جگہ پہ آئے ہیں، تو ڈاکٹر عفان اللہ بھی سینیٹرز ہیں۔ ان کے آپس میں لڑائی ہوئی، آپ کو پتہ ہے، ویڈیوز بھی وائرل ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا۔ اب جو کرنٹ سٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر عفان اللہ نے اپارہ میں یعنی اسلام آباد کے تھانے اپارہ میں ایک رپورٹ درج کی ہوئی ہے کہ مجھے مارا گیا ہے شیر افضل مروت کی طرف سے، اور جو مجھے تھپڑے مارے گئے ہیں، گھوسے مارے گئے ہیں، میں بے ہوش ہو گیا تھا، میں ہاسپٹل ایڈمٹ ہوں۔ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، انہوں نے بھیجی ہے۔ اب اس سے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں جاوید چودھری پہ۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ایک پیتھیٹک، اور جسے کہتے ہیں کہ صحافت کے سب سے نچلے درجے پہ فائز ہے یہ آدمی۔ اس نے، اور دیکھیں پہلے بھی جو لڑائی ہوئی تھی ایک بڑی فردوس عاشق اخوان کی، اور وہ انہی کے شو میں ہوئی تھی۔ یاد رہے کہ وہ جو لڑائی تھی فردوس عاشق اخوان اور قادر مندوخیل میں، وہ ایک بریک میں ہوئی لڑائی تھی، لیکن انہوں نے ویڈیو لیک کر دی۔ اور یہ لڑائی جب ہوئی تو لائیو ہو رہی تھی، تو مطلب پروگرام ریکارڈ ہو رہا تھا۔ یہ لائیو نہیں کرتے، پہلے بتا دوں، جاوید چودھری پروگرام لائیو نہیں کرتے، یہ ریکارڈ کرتے ہیں۔ اب ریکارڈنگ میں اگر ایک واقعہ ہو گیا تھا تو آپ اس کو دبا سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا یہ۔ لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو ریلیز ہوتی یا بات باہر نکلتی، جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں شیر افضل مروت صاحب، ان کو ویسے بھی غصہ بہت جلدی آتا ہے، اور ان کو وہی بات جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دوسروں کو نیچے دکھانا اور اپنی پاور کا استعمال، انہوں نے جا کے وسیم بدامی کے شو میں بتایا جی میں نے اس کو پھینٹا دیا ہے، جس وجہ سے بھی دیا ہے۔ یعنی آپ کو ایک ٹیمپرامنٹ ہونا چاہیے آپ کا کہ آپ کسی پر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ انہوں نے جا کے وہاں بڑی بڑی پھینکی ہیں، جی میں نے اس کو مارا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اگلے دن جاوید چودھری صاحب نے اس پہ ولاگ کر دیا، اور انہوں نے لفظ کیا یوز کیا کہ شیر افضل مروت کو بڑا پھینٹا پڑا ہے۔ کس کی طرف سے؟ عفان اللہ کی طرف سے، ڈاکٹر عفان اللہ جو نون لیگ کے سینیٹرز ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جاوید چودھری صاحب صرف یہی چاہتے تھے کہ میں لوگ مجھے ڈسکس کریں، میرے شو کو ڈسکس کریں اور میرے چینل کو ڈسکس کریں۔ اوپر سے لے کر نیچے تک سارے منافق ہیں۔ ایکسپریس کے جو رپورٹر ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا سب سے پہلے، جس کے بعد سب تک یہ بات پہنچ گئی۔ اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھایا، وہ سب کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں نے اس کو ٹھیک پھینٹی لگائی۔ عفان اللہ صاحب کہہ رہے ہیں جی میں تو بلیک بیلٹ ہوں، میں کراٹے شاٹے سیکھا، میں نے اس کو بڑا مارا ہے، میں تو اس کے سینے پہ چڑھ کے اوپر اس کو مارا تھا، پھر مجھے آ کے چھڑایا، جو ہم ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب 2 دن تو یہی بحث چلتی رہی ہے کہ دونوں فریقین لوگوں کو یہ یقین دلاتے رہے کہ میں نے زیادہ مارا ہے اور اس نے زیادہ مارا، اور آخر میں کیا ہوا ہے؟ نون لیگ کے سینیٹر رپورٹ درج کرا دی ہے کہ جی اس نے میرے پہ تشدد کیا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، شروع سے لے کر اینڈ تک یہ ہمارے جو بڑے ہیں، ایک سینیٹرز ہے، ایک وکیل ہے، ایک صحافی ہے، یہ کیا سکھا رہے ہیں ہمیں، ہمارے معاشرے کو، اور خاص طور پہ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں، جو ہمارے بچے ہیں، ان کو یہ کیا سکھا رہے ہیں؟ کیونکہ ویڈیو تو بہت وائرل چل رہی ہے، کوئی اس پہ ہنس رہا ہے، کوئی اس پہ خوشیاں منا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ خدا کا نام لیں، تھوڑی عقل اپنے اگر ہو تو استعمال کریں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم جس طرف چل پڑے ہیں نا، پولرائزیشن جتنی بڑھ گئی ہے، اس کو ہم رک کے پیچھے آنا تو دور کی بات ہے، ہم اس کو سپیڈ اور تیز بڑھا رہے ہیں۔ ہر آدمی یہی کر رہا ہے،
اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب کی. نواز شریف نے 18 سپٹمبر کو ایک ویڈیو لنک کے تھرو ایک چھوٹی سی جلسی کی تھی جس پر انہوں نے کہا تھا کہ جن جن لوگوں نے میری حکومت گرائی یا جن جن لوگوں کی وجہ سے عمران خان آیا یا جن لوگوں نے چلتی حکومت میں مداخلت کر کے بے جا کیسز بنوائے ان کا احتساب ہوگا، اور نام لیا فیاض حمید کا اور جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کا. جب انہوں نے یہ کہا کہ میں حکومت میں آتے ان کا احتساب لوں گا تو بھائی صاحب تھر تھری مچ گئی. شہباز شریف صاحب ایک دن کے بعد انہوں نے پاکستان آئے اور 24 گھنٹے کے اندر پھر دوبارہ واپس چلے گئے. تو اس بیان پر پہلے تو واہ واہ ہوئی، سب لوگ حیران بھی ہوئے کہ یار یہ اچھی بات ہے. اگر ان کو لگتا ہے کہ سابقہ ISI چیف اور سابقہ آرمی چیف نے ان کی حکومت کو گرایا ہے تو کیوں نہ ان کا احتساب ہونا چاہیے، اور ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ آج تک ایسا تو نہیں ہوا. ہر ہمارے پرائم منسٹر ہوں جو بھی ہوں وہ کٹہرے میں آئے ہیں، نہیں آئے تو اس طرح کے بڑے عہدیداران نہیں آئے. بہرحال لیکن سر اس کے بعد ایسا پلٹا کھایا کہ یعنی وہاں سے اتنا سخت ریاکشن آیا کہ آج کی تاریخ میں جتنے نون لیگی ہیں ان کو ٹاک شو میں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جی وہ بس نواز شریف نے اپنے حکومت گرانے والوں کو، ان کے اوپر جھوٹے کیسز بنانے والوں کو کی سزا جزا اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. یعنی وہ جو احتساب ہونے جا رہا تھا سب یہ سوچ رہے تھے، اور ووٹ کو عزت دو، یہ جو بیانیہ تھا وہ کہتے ہیں جی بولو 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 پینسل اور احتساب کینسل، ووٹ کو عزت دو والا بیانیہ بھی کینسل. تو جناب یہ اب نون لیگ یعنی بیسیکلی جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ نون لیگ اپنے بیانیہ سے ہٹ گئی ہے. اور ایک انکنفرمڈ نیوز میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان سے جب یہ بات کرنے کی کوشش کی گئی، ڈیل تو نہیں کہہ سکتے، مطلب انہیں یہ کہا گیا کہ آپ سال 1.5 سال 2 سال کے لیے آپ جو ہے نا اپوزیشن میں چلے جائیں، ملک سے باہر چلے جائیں یا چپ کر جائیں، کیونکہ ہم نے سال 1.5 سال 2 سال حکومت دینی ہے نواز شریف کو ہر حال میں. یہ خبریں گردش کر رہی تھی، پتہ نہیں اب یہ خبر ٹھیک تھی یا نہیں تھی، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں. اچھا پچھلے 2-3 دن میں ایک سروے کا بڑا ذکر ہو رہا ہے جو پاکستان میں سروے کیا گیا. کب؟ جولائی میں، یعنی 9 مئی کے بعد ایک سروے ہوا، اور اس سروے میں جہاں پورے ملک میں سب سے پاپولر لیڈر جو بتایا گیا ہے وہ ہیں عمران خان صاحب، اور دوسرے نمبر پر جو ہیں وہ پھر اگر آپ نے سندھ میں کرایا تو دوسرے نمبر پہ پھر پیپلز پارٹی ہے، اور اگر آپ نے KP میں کرایا اس میں تو 60-70% PT ہی آئی ہے، نون لیگ کا نام و نشان نہیں ہے. اور آپ نے کوئٹہ میں کرایا تو وہاں پہ بھی PTI ہی ہے، یعنی عمران خان سب سے بہترین لیڈر. اور اگر آپ سیاستدانوں پہ کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں، جب عوام سے پوچھا گیا تو وہ کتنے % ہے، اور فوج پہ آپ کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں، تو یہ بڑا متنازع جسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی عوام جو ہے وہ تقریباً 78-79% فوج پہ ٹرسٹ کرتی ہے ملک چلانے کے لیے، اور 39% آپ پولیٹیشنز پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. پھر اس حساب سے تو میرے خیال سے ہمارے جو آرمی چیف صاحب ہیں ان کو صدر بننا چاہیے اس ملک کا. اور میں بڑا کلیئر ہوں اس کے اوپر، کیونکہ ہم تو بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ جو بھی ترقیاں ہوئی ہیں، جو بھی ڈیمز بنے ہیں، جو بھی بم بنایا ہے جس نے، وہ ہماری آرمی نے کیا ہے. تو بھائی پھر میرے خیال سے الیکشن کمیشن کو تو ویسے فارغ کر دینا چاہیے. یہ تو پورا سال 5 سال جو بیٹھ کے عیاشی کرتا ہے، الیکشن کمیشن کو ختم کر دیا جائے اور سیدھا یہ ملک جو ہے نا آرمی کے انڈر میں دے دیا جائے. کیونکہ میری خواہش یہ ہے کہ جب پاور بھی ان کے پاس ہے اور ایڈمنسٹریشن بھی ان کے پاس ہے تو ان سے بہتر یہ ملک کوئی نہیں چلا سکتا. ٹرسٹ می، اگر انہیں اوپنلی یہ کام دیا جائے تو وہ شاید ان سیاستدانوں سے 200 گنا بہتر ملک چلا سکتے ہیں. کیونکہ ان کا تو کام یہ ہے کہ جب ایک پاور میں آتا ہے تو وہ دوسرے کو لتاڑتا ہے، جب دوسرا آتا ہے تو وہ پہلے کو لتاڑتا ہے. تو یہ ہمیں نہیں چاہیے. میں ایز اے پاکستانی میں چاہتا ہوں اگر ہماری کوئی ایسا ہمارے آئین اگر ہمارا ہے تو اس میں امینڈمنٹ کر کے ہمارے آرمی چیف اور موجودہ آرمی چیف صاحب نے اور موجودہ ISI چیف صاحب نے، انہوں نے اتنے سارے ایسے یعنی ڈالر کی سمگلنگ کو روکا، اور ویسے جو سمگلنگ ہو رہی تھی، جو ایران سے پیٹرول آ رہا تھا، یعنی بہت سارے ایسے معاملات جو انہوں نے کنٹرول کیے ہیں، اس سے پہلے نہیں ہو رہے تھے. تو ان کو دے دیں حکومت، وہ امید کرتے ہوں کہ وہ بہت اچھے طریقے سے اس حکومت کو چلائیں گے. آج کی جو سب سے بڑی خبر وہ یہ ہے کہ FIA نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے اگینسٹ سائفر کیس میں چلان جمع کرا دیا. یہ بہت بڑی خبر ہے کیونکہ لاسٹ پیشی کے اوپر ابو الحسنات جو اس کیس کو سن رہے ہیں، انہوں نے
ایف آئی اے کو کہا تھا کہ آپ چلان جمع کرائیں. بائی دا وے جتنا تیزی سے یہ کیس پروسیڈ ہو رہا ہے شاید ہی کوئی کیس ہوا ہو. تو اب اس کیس کے حوالے سے جو آج خبر آئی ہے وہ بڑی خطرناک کہہ لیں یا بہت اہم کہہ لیں یا پی ٹی آئی کے لیے بہت بری خبر ہے. میں اس کو تھوڑے سے اس کے نکات پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. آفیشیل سیکریٹ ایکٹ خصوصی عدالت سائفر کیس میں بڑی پیش رفت. ایف آئی اے نے چلان خصوصی عدالت میں جمع کروا دیا جو خصوصی عدالتیں بنائی گئی ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی قصوروار قرار. چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو ٹرائل کر کے سزا دینے کی استدعا ایف آئی اے کی طرف سے. ایف آئی اے نے اسد عمر کو ملزمان کی فہرست میں شامل نہیں کیا. یہاں 27 لکھے ہوئے لیکن ویسے 28 گواہوں کے 161 کے بیانات قلمبند ہونے کے بعد چلان کے ساتھ منسلک. سیکرٹری خارجہ اسد مجید، یاد رکھیں اسد مجید وہی ہے جس نے یہ سائفر بھیجا تھا لکھ کے. سائفر وزارت خارجہ سے لے کر وزیر اعظم تک پہنچنے تک تمام چین گواہوں میں شامل. ٹھیک ہے. اور سب سے اہم بات جو اس پورے کیس کے سب سے بڑے گواہ ہیں وہ اعظم خان جو پرنسپل سیکرٹری تھے عمران خان کے. تو انہوں نے عمران خان کے خلاف گواہی دی. اور یاد رکھیں ایک دور میں اسحاق ڈار نے بھی نواز شریف کے خلاف اگینسٹ ایک گواہی دی ہوئی ہے، اور بعد میں جو انہوں نے کئی سالوں بعد اس کو جھٹلا دیا کہ وہ مجھ سے جو گواہی ہے یا وہ جو مجھ سے بیان دلوایا گیا ہے نواز شریف کے اگینسٹ وہ مجھ سے زبردستی وہ بیان دلوایا گیا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہونے جا رہا ہے پاکستان میں. اب 2 کو اس کی سماعت ہے. دیکھتے ہیں کہ اس چلان کے بعد عدالت اس پر کیا ریاکشن دیتی ہے. ایک طرف سے ایک سروے آ رہا ہے جس میں عمران خان اس وقت پاکستانی عوام کے لیے سب سے ریلائیبل اور سب سے مشہور لیڈر ہیں، اور دوسری طرف سے ان کو اب یاد رکھیں اگر اس کیس کا کوئی سزا ہوتی ہے تو اس کے لیے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزائے موت یا عمر قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے. آخر میں بات کریں گے کرکٹ کے بارے میں. پاکستان نے ورلڈ کپ کے لیے وارم اپ میچز میں سے اپنا پہلا وارم اپ میچ نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلا. پاکستان نے پہلے بیٹنگ کی اور 346-45 سکور بنایا، جس میں بابر اعظم نے تقریباً 80+ سکور کیا اور رضوان نے سنچری ماری. سعود شکیل نے ایک اچھی اننگ کھیلی، اور ہمارے اوپنر ایز یوزول ہمارے اوپنرز جو ہیں وہ ابھی تک سیٹ نہیں ہو رہے. اور کل پھر چینجنگ کی انہوں نے. امام الحق پہلے آخری میچ جب ہم نے سری لنکا کے خلاف کھیلا تو اس میں ہم نے امام الحق کو بٹھایا اور عبداللہ شفیق اور فخر زمان کے ساتھ اوپننگ کرائی. لیکن کل والے وارم اپ میچ میں وارم اپ میچ ایک پراپر میچ ہی ہوتا ہے، بس وہ انٹرنیشنل نہیں ہوتا، اسے ہم پریکٹس میچ کہتے ہیں. تو پراپر طریقے سے کوریج بھی ہوتی ہے اس کی اور لوگ ان کو دیکھتے بھی ہیں. تو اس میں ہم نے عبداللہ شفیق کے ساتھ امام الحق کو چانس دیا تو دونوں جو ہے نا پھر انہوں نے کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھائی. لیکن جو اہم مدعے کی بات ہے وہ ہے پاکستانی بالنگ، اور پاکستانی سپنرز جو ہیں وہ بالکل ناکام ہوئے. اور جو اب سکور ہم نے 50 اوور میں بنایا تھا وہ انہوں نے 44 اوور میں ہی اپ کر لیا، جو کہ تھوڑا سا الارمنگ ہے. اور اب ہمیں کچھ نہیں پتا کہ آگے آنے والے میچز میں جو شاید ہم نے ایک آسٹریلیا کے ساتھ بھی ایک پریکٹس میچ کھیلنا ہے تو اس میں ہم پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. بہرحال ہم نے اس میچ میں شاہین افریدی کو ریسٹ دیا تھا. ہم نے اپنے باقی بالرز چیک کیے تھے جس میں وسیم ہیں، رؤوف ہیں اور حسن علی ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیم جو ہے کچھ اچھا پرفارم کرے گی.